السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ پیام اسلام چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ انفال آیت نمبر 31 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آیت نضر بن حارث کے بارے نازل ہوئی۔ یہ قریش کے رئیسوں میں سے تھا اور یہ اپنی محفلوں میں فارسی کے جو شخصیات تھی ان میں رستم اسفندیار کے قصے سناتا رہتا۔ رستم اور اسفندیار فارسی لوگ داستانوں کے عظیم پہلوان اور ہیرو تھے۔ رستم ایران کا ایک بہادر سپہ سالار اور ہیرو تھا، جبکہ اسفندیار جو ہے وہ بادشاہ گشتاسپ کا بیٹا تھا جو اپنے باپ سے ناراض ہو کر رستم سے جنگ کرتا رہا اور آخرکار رستم کے ہاتھوں مارا گیا۔ تو نضر بن حارث محفلوں میں ان کے قصے سنا کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے اور نعوذ باللہ قرآنی آیات کے اثر کو کم کرنے کی ناکام کوشش کرتے۔ یہ شخص پہ غزوہ بدر میں قید ہو کر آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کے سامنے ان کی پھر گردن اڑا دی گئی۔ فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ، اور جب ان پر پڑھی جاتی علیہم، جب ان پر پڑھی جاتی ہیں آیاتنا، اللہ کی آیتیں، اللہ کا فرمان، قد سمعنا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، لو نشاء لقلنا مثل ھذا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام کہہ دیں، ان ھذا الا اساطیر الاول، یہ اور کچھ نہیں ہے، یہ پچھلوں کی کہانیاں، قصے ہیں، پچھلے لوگوں کے واقعات اس میں ہیں۔ یعنی کفار کی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کا سبب توحید کا علم بلند کرنا تھا، جو وحی کی شکل میں قرآن بن کر آپ پر نازل ہوتا۔ قرآن سے عداوت کے سبب وہ قرآن کو غور سے سنتے ہی نہیں تھے۔ انہیں یہ شک تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس ان الفاظ کو خود گھڑ لیتے ہیں، یہ پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ قرآن مجید اللہ کا اعلیٰ عرفہ اور لازوال کلام ہے، جو بنی نو انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے اصلاح اور فلاح کے لیے نازل فرمایا۔ جس طرح ہیرے کی قدر ایک جوہری ہی جانتا ہے، تاریخ گواہ ہے کہ بعد ازاں کافروں اور مشرکوں نے قرآن کی حفاظت کو، قرآن کی حقانیت کو سمجھا اور جانا، اور وہ قرآن کی تاثیر کو تسلیم کرنے پر بھی مجبور ہوئے، مگر ہدایت کے فیصلے تو اللہ رب العالمین کے پاس ہے نا۔ بہت سے کفار قرآن کا تنقیدی جائزہ لیتے لیتے اس کے معتقد ہو گئے۔ کفار کو تو چھوڑیے، آج کا مسلمان قرآن سے کس قدر دور ہے، کس قدر وہ اس سے مستفید ہو رہا ہے، یہ آپ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ قرآن الماریوں میں اور غلافوں میں اس کو شنگار کر الماریوں کی زینت بنا ہوا ہے، بس اسے دیکھنے چومنے کی حد تک ہم نے رکھا ہوا ہے۔ اس کی برکات سے استفادہ تو حاصل کرنا دور کی بات ہے، ہم قرآن کو سمجھے تو تب بھی ہم اس کی یعنی افادیت جو ہے اس سے استفادہ ہمیں ملے۔ ہمارے خیال میں یہ ذمہ داری علماء کی ہے، ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں، یعنی علماء سمجھے بس وہ جانے ان کا کام جنر گیا، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کو سمجھنا ہر مسلمان مومن کے لیے از حد ضروری ہے۔ اسے سمجھیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ اللہ قرآن پاک میں ہمیں کیا فرما رہے ہیں، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔
آج ہم بھی قرآن کی حقیقی عظمت سے آگاہ نہیں۔ قرآن کے نزول کا اصل مقصد معارف خداوندی ہے، خدا کی پہچان ہے۔ کافر تو کافر، وہ اسلام کا، وہ تو کافر ہے نا، وہ تو اسلام کا منکر ہے، وہ قرآن کا بھی منکر ہے، اسے نظر انداز کرتا ہے، اور ہم نے بھی تو آج قرآن کو نظر انداز کر رکھا ہے نا، پھر ہم فلاح کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ یاد رکھو، جب قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ہماری شکایت لگائیں گے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ الفاظ یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ، اے اللہ میری قوم نے قرآن سے روگردانی کر رکھی تھی، تو کون جواب دے گا؟ ہم کیا جواب دیں؟ ہمارے پاس اس بات کا کیا جواب ہے؟ دنیا بھر کے علوم ہم جانتے ہیں، گھنٹوں موبائل پر آل فور بکتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، قرآن کو سننے کی فرصت نہیں ہے۔ جو ہی قرآن کا، حدیث کا کوئی سبق ہمارے سامنے آتا ہے، ہم معمولی سے اسے آگے کر دیتے ہیں۔ یعنی جب بھی کوئی اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات آتی ہے تو ہم اس کو انگلی فوراً صرف کر دیتے ہیں، کہ یعنی بری چیزیں دیکھتے ہیں، تو پھر ہمیں کس کا قصور ہے؟ اگر ہمارے پاس ہدایت نہیں آتی، اللہ کا کرم اور فضل نہیں ہوتا، تو اس میں کس کا قصور ہے؟ اللہ نے فرمایا میری قرآن کو سمجھو، سمجھ کر پڑھو، دیکھو اس میں کیسے کیسے میں نے واقعات بیان کیے سابقہ قوموں کے، میری کیسی کیسی آیات ہیں، ان پر غور کرو، تدبر کرو، فکر کرو، سوچو۔ اللہ بار بار فرماتے ہیں قرآن تدبر کرنا تو دور کی بات ہے، ہم تو قرآن کو پڑھنا ہمارے لیے وقت نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، موبائل پہ گھنٹوں بیٹھے رہیں گے، لیکن اور اس میں فوش گندی چیزیں سب کچھ دیکھتے رہیں گے، قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اب موقع ہے، یہ زندگی اللہ نے دی ہے، قرآن کو سمجھ کے پڑھو اور سمجھ کے پڑھو، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں ایک نسخہ دیا ہے زندگی گزارنے کا، جب تک ہم اس کو پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، اس پر عمل نہیں کریں گے، تو پھر کامیابی مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس لا ریب کتاب کو اخلاص کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے، سمجھنے کی توفیق دے، اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔